ڈومین نمبر 2 ایسٹ سیکیورٹی، اور اس لیکچر میں ہم ڈیٹا لائف سائیکل کو دیکھیں گے۔ اب ڈیٹا لائف سائیکل مینجمنٹ سیٹ اور پروسیجرز اور پرنسپلز ہوتے ہیں جو کہ ٹریک کرتے ہیں ڈیٹا کو کسی بھی فارمیٹ میں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر۔ اب یہ ڈیٹا آپ کا ڈیجیٹل فارمیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، پیپر فارمیٹ پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اسے کس طرح یوز کر رہے ہیں، اٹ ریئلی ڈیپینڈس آپ وہ ڈیٹا کہاں پہ سیو کر رہے ہیں۔ اب اس ڈیٹا کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پروسیجر ہوتا ہے، اگر وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں تو اس کا کیا پروسیجر ہے، اور اگر وہ ایک پرنٹڈ فارمیٹ میں تو اس کا کیا پروسیجر ہے۔ آپ کو بہت سارے ماڈلز ملیں گے اور ڈائیگرامس ملیں گے، جیسے کہ میں نے ڈائیگرام کلک ڈیٹا سے لی ہے۔ اس کے اندر یہ دکھا رہے ہیں کہ پہلے ڈیٹا کریٹ ہوتا ہے، پھر اسے ہم کہیں اسٹور کرتے ہیں، اسے یوز کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، آرکائیو کرتے ہیں، پھر ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ تو کریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کریٹ کرتے ہیں ڈیٹا یا ایکوائر کرتے ہیں کسی اور جگہ سے، جیسے کہ آپ نے کسی اور ڈیٹا بیس سے یا کسی اور سسٹم سے یا کسی اور ویب سائٹ سے ڈیٹا لیا ہے، اسے آپ کس طرح اسٹور کر رہے ہیں۔ اب جب آپ اسے اسٹور کریں گے، کیا وہ کلیئر ٹیکسٹ فارمیٹ پہ اسٹور ہوگا یا آپ اسے انکرپشن فارمیٹ پہ رکھیں گے، اس کے پاس آپ کے پاس کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ جب آپ اسے اسٹور کرتے ہیں تو اسٹور کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس اسٹوریج میڈیم کیا ہے، کہ آپ اسے لوکلی سیو کر رہے ہیں یا آپ اسے ہارڈ ڈسک کے اوپر سیو کر رہے ہیں، وہ ڈیلی یوز ہوگا یا اس کی یوز کرنے کی پورٹیبلٹی کتنی زیادہ ہوگی۔ اب اس ڈیٹا اسٹور کرنے کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر ایک کنٹری کی ڈیٹا اسٹوریج ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر ہم نے ڈسکس کیا تھا GDPR کے اندر، جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشنز، کہ یورپین یونین کے اندر بہت اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں فار دا ڈیٹا جو بھی آپ سیو کرتے ہیں اور اسے یوز کرنے کے لیے۔ اب یوز کرنے کے اندر ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی آ جاتی ہے، جو کہ ہمارا CIA ٹرائڈ تھا، جو آپ نے شروع میں دیکھا تھا اپنے فرسٹ لیکچر کے اندر، کہ آپ میک شور کریں گے کہ ڈیٹا کی کانفیڈینشیلٹی ہو، انٹیگریٹی ہو اور اویلیبلٹی ہو جب بھی وہ ڈیٹا چاہیے۔ پھر جب آپ اسے شیئر کرتے ہیں کسی بھی جگہ، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہم شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ الاؤڈ ہے کہ نہیں، تھرو ای میلز کاپی کرنا فائلر کے اوپر یا کلاؤڈ سٹوریج کے اوپر۔ اب ان ساری چیزوں کے اوپر بھی ڈیٹا پروٹیکشن یا ڈیٹا لائف سائیکل پالیسیز لگتی ہیں کہ اگر ای میل کے اندر ہے تو کون سا ڈیٹا ہے جو آپ ای میل کے تھرو بھیج سکتے ہیں، کون سی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے جو آپ ای میل کے تھرو نہیں بھیج سکتے، فائلر کے اوپر کون سا ڈیٹا اسٹور ہوگا۔ اور اگر آپ کوئی کلاؤڈ سٹوریج سروس لیتے ہیں، جیسے گوگل ڈرائیو ہے یا مائکروسافٹ کی کلاؤڈ سروسز ہیں، اگر آپ وہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر انہیں بھی آپ کی آرگنائزیشن کو کمپلائی کرنا چاہیے ان کی پالیسیز کے ساتھ، اور اگر آپ کی پالیسیز کچھ ڈیفرنٹ ہو رہی ہیں تو آپ کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹوریج جو بھی کلاؤڈ اسٹوریج سروس ہے اسے کہیں کہ ہمارے ڈیٹا کے لیے یہ پالیسیز ہوں گی۔ آرکائیول کے لیے یہ ہے کہ ڈیٹا ریٹینشن پالیسی کیا ہے، جیسے کہ انشورنس ہے یا میڈیکل ہے، اور دوسری چیز ہے کہ جب آپ کا ایک ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے تو کوئی آرگنائزیشن اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اور ناٹ، کتنے دن تک وہ ڈیٹا رکھ سکتی ہے، کیا وہ ڈیٹا اسے دوبارہ سے یوز کر سکتی ہے کہ نہیں، اور آپ اسے کہاں اسٹور کریں گے اور کتنی عرصے کے لیے کریں گے۔ اب آپ کو یہ چیز بھی یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اٹس ناٹ بیک اپ اور آرکائیول میں فرق ہوتا ہے۔ بیک اپ ہوتا ہے جو کہ آپ ڈیٹا کا سرورز کا پورے ڈیٹا کا بیک اپ بھی ہو سکتا ہے، امیج بھی ہو سکتا ہے، آپ ایک اسے سیٹ پیریڈ کے لیے رکھتے ہیں پھر اسے ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ آرکائیول کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا اوور دا لانگر پیریڈ آف ٹائم رکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو بعد میں کبھی یوز کر سکیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی آپ کی آرگنائزیشن ہے اور کتنا سینسیٹیو ڈیٹا ہے کہ وہ بار بار یوز ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور آپ کے پاس اس کے لیے کوئی پراپر پالیسی یا گائیڈ لائنز ہیں کہ نہیں۔ جب ہم کمپلائنس کی بات کرتے ہیں تو کمپلائنس از آلویز اباؤٹ گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز۔ آپ جس بھی جگہ پہ آپریٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا لا وہاں کا پرمٹ کرتا ہے کہ نہیں ڈیٹا کو رکھنے کے لیے اور ان دا لانگ رن یوز کرنے کے لیے۔ ڈسپوزل ہوتا ہے، ڈسپوزل پروسیجرز یا ڈسٹرائے کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ جب سے ایک آپ نے سرور یوز کرنا ختم کر دیا ہے، وہ اب یوز نہیں ہو رہا ہے، اب آپ اپنے ایسٹس کو بیچنا چاہتے ہیں، یا لیپ ٹاپس ہیں یا ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز ہیں، انہیں اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح ڈیٹا کو ڈسٹرائے کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ نہ ہو سکے۔ اب کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے ہارڈ ڈسک کے اندر۔ اب کوئی بھی سسٹم جب آپ بیچتے ہیں کسی کو تو اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہارڈ ڈسک کے اندر بھی ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے اور اس کی اسٹوریج کے اندر یا اس کی میموری کے اندر بھی اسٹور ہوتا ہے۔
اسے ہم ڈیٹا ریمیننس بھی کہتے ہیں کہ اس کے پروسیجرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کہ کس طرح ہم اس ڈیٹا کو پراپرلی ڈسٹرائے کریں گے اور وہ ریکنسٹرکٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اور بھی بعد میں اس ڈیٹا کو دوبارہ سے یوز نہ کر سکے. کچھ آرگنائزیشن یہ کرتی ہیں کہ جب وہ اپنے یوز لیپ ٹاپس ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز یا ورک اسٹیشنز وغیرہ سیل آؤٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں تو ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ ہارڈ ڈسک اور ریم ان پیسیز میں سے نکال لیتے ہیں اور انہیں لٹرلی کرش کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی کسی طرح بھی اس ڈیٹا کو ریکنسٹرکٹ نہ کر سکے. ادروائز ڈفرینٹ سافٹ ویئرز آتے ہیں جو کہ آپ کے ڈفرینٹ لیولز پہ جا کے اس ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کرتے ہیں. آف کورس اٹ ٹیکس ٹائم لیکن اس سے ڈیٹا کو ریکنسٹرکٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا لیکچر اباؤٹ ڈیٹا لائف سائیکل.